اس میں اگر میں ابھی واپس عدالتی کیسز کے اوپر آؤں، ایک مسئلہ یہ درپیش ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، لوگ یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو فیصلے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں، چاہے وہ کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں اگر ہم جائیں تو جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے اوپر ریزرویشن ہے پی ٹی آئی کی. کیا وجہ ہے اس کی؟ ان کو کیوں موقع نہیں دیا جا رہا؟ ویسے ان کے اوپر آبجیکشن کیوں ہے؟ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے 14 بندوں کا ایک ججمنٹ ہے، وہ تو بائنڈنگ ہے، اس کو ہم نے قیمت بھی ادا کی کہ ہمارے نشان لیا گیا، ہم نے پی ٹی آئی فارم میں لکھا، پھر بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھا، ہم سے پارٹی لی گئی، ہم سے نشان لیے گئے. ایون دین اس فیصلے کے خلاف قوم نے اپنا فیصلہ دیا 8 فروری کو، اور آپ نے ہمیں جو بھی نشان ہمیں الیکشن کمیشن نے الاٹ کیے، ایک بلہ نہیں تھا، 50 نشان تھے، لوگوں نے اپنے اپنے نشان، یہ قوم نے ثابت کیا کہ خان صاحب بے گناہ ہیں. جہاں تک چیف جسٹس صاحب کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں، پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ فیصلہ انصاف میں مبنی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک 14 لوگوں کا جو ریزرویشن تھی کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن پہ اور ان کے پورے پروسیس پہ، ان میں بہت سارے لوگ، بلکہ موسٹلی لوگ پارٹی کے ممبرز ہی نہیں تھے، اور الیکشن ہوئے، چلیں آپ نے فیصلہ کیا، وہ ٹھیک یا غلط، کیونکہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کا ہم سب کو ماننا پڑا، آج بھی ادھر ہی کھڑے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی دیکھیں الیکشن کمیشن کی جو بائسڈ اپروچ ہے، الیکشن تحریک انصاف نے دوبارہ الیکشن کیا الیکشن کے بعد، آج بھی اس پہ فیصلہ نہیں ہو رہا، پھر ریزرویشنز ڈال دیے، کوئی ٹائم لائنز اس دن 7 آبجیکشنز انہوں نے کی ہیں، لیکن پچھلے کوئی ایک ہفتے پہلے یا چند دن پہلے نواز شریف کو صدر بنایا گیا چند گھنٹوں کے حساب سے، یا گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے حساب سے، آپ اس کو کوسچن نہیں کر رہے. تو اگر اس طرح کے فیصلے ہوتے رہے تو ہمارے ساتھ تو قوم کھڑی ہے، وہ آج ہو یا کل ہو یا سال بعد ہو، اس کا ریئیکشن دوبارہ پھر آئے گا. یہ مطلب یہ طوفان ہے، اس کو آپ دبا نہیں سکتے، ایک دفعہ سے دبائیں گے دوسری جگہ سے نکل آئے گا. لیکن یہ کہ قوم کو کلیئرٹی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ یہ جو ریزرو سیٹس کی بات چل رہی ہے، اس میں فیصلہ اگر انصاف پہ مبنی ہوگا تو یہ تحریک انصاف کے حق میں آئے گا. نہیں، دیکھیں یہ بات درست ہے، بالکل ٹھیک ہے، عوام نے اس کا رسپونڈ تو کرنا ہے، لیکن جو ناقدین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے اتنے عرصے میں آپ لوگ ایک پورا الائنس بنا چکے ہیں احتجاج کے نام کے اوپر، لیکن ابھی تک کوئی جلسہ، کوئی کیمپین، کچھ احتجاج کی شکل میں واضح پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا جو جتنے آپ کے اتحادی ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ کم از کم خیبر پختونخوا میں تو ایک کچھ اس قسم کی چیز ہونی چاہیے تھی نا، جس سے ایک پاور شو ہو سکتا پی ٹی آئی کا. ابھی تو ایک سوات میں جلسہ آ رہا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں، ہونے جا رہا ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں جلسہ مانگا، انہوں نے رواد میں دیا، ڈی ایچ اے میں دیا. مطلب ڈی ایچ اے یہ مطلب ایک بیوقوفی کی حد تک آپ عجیب فیصلے کرتے ہیں نا، کہ آپ نے ہمیں اسلام آباد سے نکال دیا، پھر آپ نے ڈی ایچ اے میں ڈال دیا. ڈی ایچ اے کسی ڈی سی کے انڈر نہیں آتا. آپ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جی ہم میں برداشت کا مادہ نہیں ہے، ہم آپ کو جلسے نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو جلوس نہیں کرنے دیں گے. کیا جلسہ جلوس نہ کرنے سے یا تحریک انصاف جلسہ نہ کرنے سے لوگوں کی ہمدردیاں ہم سے ختم ہو جائیں گی اور ان کے ساتھ ہو جائیں گی؟ یہ بالکل نہیں ہوگا. اگر یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، انہوں نے ساری عمر یہ ڈرامے کیے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل لوگ ہیں، ایون دو کہ یہ فارم 47 والے ہیں، ان کو خود بھی پتہ ہے کہ جس طریقے سے آئے ہیں ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن اگر یہ ان میں دم ہے گورنمنٹ میں تو یہ ہمیں جلسے کرنے دیں، یہ ثابت کریں کہ یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں ہم سے بات کریں. آپ میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ میں برداشت کا مادہ نہیں ہے، آپ سچ نہ سن سکتے ہیں نہ سچ کہہ سکتے ہیں، آپ کی انٹیگریٹی ہی نہیں ہے. آپ چوری ہوئے مینڈیٹ کے اوپر حکومت میں بیٹھ کے پنجاب میں اور وفاق میں حکومت کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں. آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. یہ حکومت جو چلا رہے ہیں وہ ایک ٹولہ ہے جو اس ملک پہ مسلط ہے، بار بار ہو رہا ہے. ابھی بجٹ آ رہا ہے ریسنٹلی، ابھی جو یہ پلان کر رہے ہیں، ملک میں دوبارہ عام لوگوں کا بیڑا غرق ہوگا، عام لوگ اور پھنسیں گے، عام لوگوں کو اور مشکلات ہوں گی.